الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. سامعین محترم، عزیزان ملت، بھائی اور دوستو، قیامت کی نشانیاں آپ سن رہے تھے۔ آج ان بہت ساری نشانیوں میں سے چند اور نشانیاں آپ کے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے پیش کی جائیں گی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح بھائیو، عمل کے بعد اس کو آگے پہنچانے، دعوت تبلیغ کا کام کرنے، نشر و اشاعت کا کام کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بے حیائی اور فحش گوئی عام ہو جائے گی۔ بے حیائی اور فحش گوئی عام ہو جائے گی، اور یاد رکھیے ان اللہ یبغض الفاحش والمتفحش، کہ اللہ تعالیٰ بے حیا اور فحش گو انسان سے نفرت کرتا ہے۔ بے حیا، اسی لیے پہلے نبیوں کی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے، من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تمہارے اندر حیا ختم ہو گئی ہے جو مرضی آئے کرو۔ جو بے حیا ہو جاتا ہے پھر اس کو کسی کی پرواہ نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بے حیاؤں کو نہ بچوں کے خیال ہے، نہ بیوی کا، نہ مسجد والوں کا، نہ محلے کا، سب کے سامنے بے حیائی کر رہا ہے، فحاشی کے کام کر رہا ہے، گناہ کے کام کر رہا ہے، گندی گالی دے رہا ہے، فحش کلامی کر رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے سب کے سامنے، مسجد سے نکلتے ہی باہر عند باب المسجد یدخن لا یستحی من المصلین، سگریٹ پیتا ہے۔ حیا کدھر گئی؟ وین الحیا؟ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا، فحاشی کے کام کو، گناہ کے کام کو، بے حیائی کے کام کو کھلم کھلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافی، میری ساری امت کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا الا المجاہرون، لیکن جو کھلم کھلا گناہ کر رہے ہیں، نہ اللہ کا حیا نہ بندوں کا حیا، تو ان کو اللہ نہیں معاف کرے گا۔ یہ حدیث شریف میں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اور آپ نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بے حیائی پھیل جائے گی، نسأل اللہ العافیہ، آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر پھیل رہی ہے۔ آپ دیکھیے یورپ کو، امریکہ کو، کینیڈا کو، ان معاشروں کو دیکھیے، حیا ختم ہو چکی ہے۔ ان کی جو تصویریں ہم تک پہنچتی ہیں اس میں یہی پتہ چلتا ہے کہ حیا دفن ہو چکی ہے۔ گندے لباس، گندے طور طریقے، بغیر شادی کے سالوں تک رہنا، یسکنون ما بعد بدون الزواج، وین الحیا، صدق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ فحاشی، بے حیائی اور بخیلی، بہت سارے لوگ بہت بخیل ہوتے ہیں، کنجوس ہوتے ہیں، خرچ نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انفق یا ابن آدم انفق، انفق علیک، تیرے پر خرچ کروں گا تو خرچ کر، لیکن خرچ نہیں کرتے۔ بھائیو،
آپ کا آپ کی بیوی پر حق ہے، آپ کے عیال پر آپ کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، اور آپ کے رشتہ داروں کا جو قریب ہیں مستحق ہیں، ان کے بعد اور دیگر لوگوں کا بھی حق ہے۔ ان سب پر جتنا اللہ توفیق دے خرچ کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں خرچ کرنے کے بارے میں، بڑی پیاری آیتیں ہیں۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء۔ جو بھی ایک دانہ خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے یہ دانہ ہے، آپ ڈالتے ہیں زمین میں، اس سے 7 سٹیاں نکلتی ہیں، اور ہر سٹی میں 100 دانے ہوتے ہیں، 1 سے 700۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے اللہ تعالیٰ کرتا ہے زیادہ کرتا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، ہم نے جو دیا اس میں سے خرچ کرو۔ یہ مال جو آپ کے پاس ہے یہ اللہ کا ہے، اصل میں اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ آپ کا دماغ کام کرتا ہے اللہ کے فضل کرم سے، آپ کو تعلیم، یہ نوکری، یہ عہدہ، یہ ساری چیزیں، تجارت، سب اللہ کے فضل و کرم سے برکت ہے۔ اللہ نے ایک جگہ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا ہے، اس سے پہلے ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة، کہ جب ایسا دن آ جائے گا جب کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کوئی دوستی یاری نہیں ہوگی، کوئی شفاعت کرنے والا بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ اس سے پہلے خرچ کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ ما نقص مال من صدقۃ، صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، ہاں نہیں کمی ہوتی۔ ایک آواز لگانے والا روزانہ آواز لگاتا ہے اللہم اعطی منفقا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو برکت عطا فرما، وآت ممسکا تلفا، اور جو نہیں خرچ کرتا اس کو نقصان عطا فرما۔ نہیں، اس کو برکت نہیں ہوتی۔ خرچ کرتے ہیں، ماں باپ کو دیتے ہیں، عزیز اقارب کو دیتے ہیں، رشتہ دار کو صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بھائیو، کنجوسی سے، بخیلی سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ آگے چلتے ہیں۔ 20ویں علامت، عورتیں عریاں لباس پہن کر نکلیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 صنف ایسے ہیں جہنمیوں کے، لم اراہما قط، اور لم اراہما، میں نے ان کو نہیں دیکھا، قوم معہم سیات، ایک تو وہ لوگ ہوں گے جن کے ہاتھ میں درے ہوں گے، کوڑے ہوں گے، لوگوں کو مارتے ہیں۔ اس سے مراد حکام، ظالم حکام ہیں، پولیس والے ہیں۔ اور نساء کاسیات عاریات، اور ایسی عورتیں ہیں جہنمی ہیں جو کپڑے تو پہنی ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی، کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، انگ انگ نظر آ رہا ہوگا، جسم عضو اندر سے جھلک رہا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ننگی کہا، کاسیات عاریات ممیلات، اور یہ
دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور دوسروں کی طرف خود مائل ہونے والی، ممیلات، دوسروں کی طرف مائل ہونے والی، نسأل اللہ العافیہ۔ تو بھائیو، ایسی عورتیں جو اس طرح کے لباس پہن کے نکلتی ہیں، آپ ان کے مرد ہیں، ان کو پیار سے، اخلاق سے، حکمت و دانائی سے آپ مسئول ہیں۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ گھر کے بڑے ہیں، ان کو سمجھائیے، بتائیے ایسا لباس پہن کے نہیں نکلنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر، عطر لگا کر نکلتی ہے، وہی کذا و کذا، آپ نے فرمایا ایسی ایسی ہے، یعنی فاحشہ ہے۔ خوشبو لگا کے عورت کو نکلنے سے منع کیا، اور اس طرح بھڑکیلے لباس پہن کر اور اس طرح چست اور باریک لباس پہن کر جس میں جسم نظر آ رہا ہے اس سے بھی منع ہے بھائیو۔ یہ مائل ہونے والی اور ممیلات میں سے ہیں، مائل ہونے والی، مائل کرنے والی ہیں۔ آپ کی غیرت کیسے گوارا کرتی ہے؟ تو پیار سے ان کو سمجھائیے کہ برقع پہنو، پردہ کر کے نکلو، ہیں، عزت کے ساتھ نکلو۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے کہہ رہا ہے، نبی کی بیویوں کے بارے میں، کہ اگر ان سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، پردے کے پیچھے سے۔ نبی جو اولا ہیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، ان کی بیوییں امہات ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، لیکن ان ماؤں سے بھی ان روحانی بیٹوں کو اللہ تعالیٰ پردہ کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ ایک مقدس رشتہ ہے صحابہ کا امہات المومنین کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی پردہ کا حکم دے رہا ہے، تو ہم کزنوں کے ساتھ پردہ نہ کریں اور نہ کرائیں۔ الحم الموت، آپ فرماتے ہیں جو کزن ہے نا، یہ موت ہے۔ یہ چچازات، یہ خالازات، یہ فلاں پردہ ہی نہیں کرتے، بلکہ اللہ رحم فرمائے بعض تو ایسے رشتہ دار بنا لیا، یہ میرے منہ بولے بھائی ہیں، یہ میری منہ بولی بہن ہے، اور ایک ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سب منع ہے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، نبی کو حکم دیتے ہیں، آیت سنیے پھر آگے چلتے ہیں۔ یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ کی ایک بیٹی نہیں تھی، بنات کہا، بنات، اور آپ کی حقیقی بیٹی یہاں مراد ہے، بیٹیاں مراد ہیں۔ اس کے بعد آپ کی بیٹیاں پتہ چلا صرف ایک نہیں، کئی تھی، 4 تھیں۔ بنات کہا اللہ تعالیٰ نے، بنت نہیں کہا۔ اور ونساء المؤمنین، اور اس کے علاوہ جتنی، اپنی بیویوں کو کہو، اپنی بیٹیوں کو کہو، اور مسلمانوں کی جتنی بھی عورتیں ہیں، چاہے وہ بیٹی ہوں، بیوی ہوں، کوئی بھی ہوں، ان سب کو کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی اوڑھنیوں کے اپنے پر ڈال لیں، پردہ کریں، پردہ کریں۔ بھائیو، پردے کے بہت سارے دلائل ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورت نام ہی عورت کے معنی پردہ ہے۔ عورہ، ان بیوتنا عورہ، یعنی ہمارے گھر کھلے ہیں، تو یہ چیز ایسی ہے کہ پردہ چاہتی ہے۔ چہرے کے پردے کے لیے اگرچہ کچھ علماء نے اختلاف کیے، لیکن میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ بھائیو، آپ کو معلوم ہے عمرے کے دوران اور حج کے دوران عورت کا احرام یہ ہے، احرام المرأة ان تکشف الوجہ، چہرہ کھولے گی احرام میں، فی حالت الاحرام چہرہ کھولے گی، ہاتھ کھلے رکھے گی، دستانے نہیں پہنے گی۔ اس کے باوجود اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم حج میں ہوتے، حج کی حالت میں احرام میں ہوتے،
اور ہمارے سامنے جاء الرکب قافلے آتے، سدلت احدانا جلبابہا، ہم میں سے عورت اپنے چہرے کے اوپر پردہ ڈال لیتی تھی حالت حرام میں، حج میں، منہ کھلا ہے، لیکن اس قدر پردے کے ان کی پابندی کرتی تھیں کہ جب مرد نظر آتے تھے چہرہ چھپا لیتی تھیں، حالانکہ چہرہ کھول کے رکھنا ہے، نقاب نہیں باندھنا ہے، نقاب نہیں باندھنا ہے، چہرہ کھول کے رکھنا ہے، لیکن جب غیر مرد آئیں گے تو چہرہ ڈھانپ لینا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے پردہ، یہ پردے کی دلیل ہے۔ کون ہے؟ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے۔ وہ کہتی ہیں ہمارے ساتھ عورتیں ہوتی تھیں، ہم چہرے کو چھپا لیتے تھے۔ یہ پردے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو بھائیو، پردے کا نظام آہستہ آہستہ، لیکن یہ نہیں کہ ساری زندگی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے اور پردہ ہی نہ ہو۔ حکمت و دانائی کے ساتھ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، ٹائم لگے گا، لیکن شروع کریں، کہنا شروع کریں، خود بھی عمل کریں اور ان کو بھی عمل کروائیں۔ نہیں تو ایسی عورتیں، آپ نے فرمایا نساء کاسیات عاریات، لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں، ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر اتنی بڑی جوڑا لگاتی ہیں، جوڑا ہوتا ہے نا، معلوم ہے نا، لگاتی ہیں آج کل، بہت ادھر بہت اونچا ہوتی ہے، ایسے اوپر ہو جائے، پیچھے سے ہیل بھی بہت بڑی سی، اوپر سے یہ اتنا بڑا۔ اب وہ آپ نے فرمایا یہ بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہے جو مائل ہوتی ہے تھوڑا، یہ اس کی آپ نے اس کے ساتھ تشبہ دی، اور فرمایا سنیے بھائیو، کیا آپ پسند کرو گے ہماری بیوی اور بیٹی جنت میں نہ جائے؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں، ہم اپنے بچوں کو پسند کریں گے کہ آگ میں جلیں دنیا میں؟ نہیں پسند کریں گے، تو وہ تو خالداً فیہا ابدا، جہنم کی آگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، چلتے رہیں گے، بھنتے رہیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب بھی کھال جل جائے گی نئی کھال پیدا کر دیں گے، وہ اتنی خطرناک آگ ہے، تو پسند کریں گے۔ تو بھائیو پھر سنیے اور اپنے گھر والوں میں یہ چیز کو قائم کیجئے۔ آپ نے فرمایا لا يدخلن الجنہ، یہ ایسی عورتیں یعنی بے پردہ عورتیں، اس طرح کے تنگ چست اور کھلا لباس پہن کر جو جس سے جسم نظر آئے وہ نکلنے والی عورتیں، لا یجدن ریحہا، جنت تو جانا دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، جبکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آ رہی ہوگی۔ آپ نے پہلے ایک روایت میں سنی تھی 40 سال کے مسافت سے آ رہی ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائیو، مسلم شریف کی روایت تھی۔ آج یہ نشانی بہت زیادہ پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ عورتیں بے حجاب، تنگ و چست لباس پہن کر ہر جگہ گھومتی پھرتی ہیں، اور اس پر شرم و حیا کے بجائے فخر محسوس کرتی ہیں۔ چہرے کے پردے کو تو آج کی دنیا میں انتہائی مکروہ اور گھناؤنی چیز تصور کیا جاتا ہے۔ بہت سارے علاقوں میں مسلمانوں نے اس کو چھوڑ ہی دیا، کرتے نہیں ہیں، بلکہ کوئی نقاب پہن کے عورت نظر آئے جو اس کو عجیب نظر دیکھتی ہے، یہ کیا ہے، یہ کون عورت آ گئی ہے، اس طرح دیکھتے۔ مسلمان معاشرے میں نقاب ختم ہو گیا، چادر لے لی اور نکل رہی، چادر لے لی اور نکل رہی، یہی ان کا برقع ہے، یہی دوپٹہ ہے، یہی سب کچھ ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہاں گیا اسلام؟ مردوں کو اللہ نے داڑھی رکھنے کہا، عفو اللحیٰ، اور ان کو پردہ کرنے کی کہا، دونوں نے چھوڑ دیا۔ مرد بھی داڑھی کے بغیر نظر آ رہے ہیں، عورتیں پردے۔ آپ اگر چاہتے ہو بھائیو آپ کی بیوی پردہ کرے تو آپ بھی تھوڑا نا اپنے نفس کو کنٹرول کرو، داڑھی کو رکھو، کوشش کرو، پھر بیوی بھی بات مانے گی۔ آپ اللہ کے تابع دار بن جاؤ، بیوی اور بچے آپ کے انشاءاللہ تابع دار بن جائیں گے۔ ہاں، آپ بھی اللہ کی اطاعت کیجئے نا، آپ بھی کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، اعفوا اللحیٰ، داڑھی بڑھاؤ، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ تو بے حجابی عام ہو چکی ہے،
بھائیو عورت کا معنی ہی پردہ ہے، اور ہر عورت کو یہ حکم ہے کہ وہ کسی بھی اجنبی شخص کے سامنے بے حجابی کی حالت میں نہ آئے، محرم کے بغیر سفر نہ کرے، محرم کے بغیر سفر نہیں کرے، کسی بھی اجنبی کے ساتھ تنہائی میں نہ جائے۔ تنہائی میں ایک آفس میں عورت بھی بیٹھی ہے، اس کا مدیر بھی بیٹھا ہے کمرے کے اندر، جہاں پر بھی لا يخلون رجل بامرأة الا والشیطان ثالثهما او ثالثهما، جب بھی کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہائی پہ ہوتا ہے تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صادق المصدوق، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ اپنی طرف سے نہیں بولتے ہیں، تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، وہ تمہارا دشمن ہے، یأمر بالفحشاء والمنکر، وہ فحاشی کا حکم دیتا ہے، بغیرتی کا، زنا کا، بدکاری کا حکم دیتا ہے۔ شیطان سے خیر کی توقع مت رکھیے، شیطان نہیں، بہت دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، یہ تو چاہتا ہے کہ تم کو جہنمی بنا دے، ہم سب کو جہنمی بنانا چاہتا ہے، سب کو۔ آدم علیہ السلام سے حسد تھی، ان کی اولاد کو اس نے کہا میں گمراہ کروں گا، تو بھائیو اس کی داموں سے بچنے کی کوشش کیجئے، اللہ مجھے بھی بچائے، آپ کو بھی بچائے، ہماری اولاد کو بھی بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اور پھر عورتیں غیر مردوں سے بڑی نرمی کے ساتھ بات کرتی ہیں، نرم انداز میں گفتگو کرتی ہیں، تو اسلام یہ چیزیں برداشت نہیں کرتا ہے۔ اور اب تو مسلمانوں کے اندر بھی فیشن شو شروع ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، وہ اسٹیج بناتے ہیں، اس کے اوپر عورتیں لباس پہن کے مختلف قسم کے آتی ہیں جسم دکھاتے ہوئے، یہ مسلمان کیا ہو گیا ہے؟ وضع میں نصارى تمدن میں حنوط، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، نسأل اللہ العافیہ۔ اور بھائیوں جب یہ چیزیں ہوں گی تو پھر جو اس کا حاصل ہے اس بے پردگی کا وہ ہے زنا، پھر زنا شروع ہو جاتا ہے، زنا بہت زیادہ ہو جائے گا۔ سنیے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی ہے، ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم، علم ختم ہو جائے گا، علم کم ہو جائے گا، بأخذ العلماء، علماء اٹھا لیے جائیں گے، وَيَكْثُرْ الْجَهْلِ، جہالت عام ہو جائے گی، جاہل ہوں گے لوگ، علم نہیں حاصل کریں گے، سب دیکھو وہ یہ کیا پڑھتے ہیں، اکاؤنٹ پڑھتے ہیں، آپ ڈاکٹری پڑھتے ہیں، یہ کیا پڑھتے ہیں، انجینئر ہیں، یہ فلاں ہیں، اچھا شریعت کا علم بھی حاصل کرتے ہو؟ نہیں جی، وہ کوئی لنگڑا لولا ہوگا نا، نابینا ہوگا ہمارے ملک میں، اس کو مدرسے میں داخل ہے جی یہ اللہ کے نام پر ہے، اچھا جو بیکار چیز ہے وہ اللہ کے نام پر، یہ ہمارا حال ہے، لنگڑا لولا نابینا جو کسی کام کا نہیں، بے عقل، اس کو بولے اس کو دین پڑھا دو، تو کبارہ ہی کریں گے نا، پھر دوسروں کا بھی کبارہ کریں گے، اپنا بھی کبارہ کریں گے، یہ حال ہے آج۔ اچھا اعلیٰ کوالٹی کو کیوں نہیں لاتے ہیں، اس کو دین کی طرف لگاؤ، جہالت عام ہو رہی ہے، امیر لوگ اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے، غریب بیچارے چلو فری میں پڑھائی ہو رہی ہے، پڑھ لو بھائی، تم بھی پڑھ لو۔ امیروں کو بھی اپنے بچوں کو دین کی طرف لگانا چاہیے، حافظ قرآن بنائیں، پھر اس کے بعد شریعت پڑھائیں۔ اللہ رب العالمین روٹی روزی اس کے ہاتھ میں ہے، بہت دیتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ کے لیے آپ تقویٰ تو اختیار کر کے دیکھیں، روٹی اس قدر دے گا کہ آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی، بہت دے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، اللہ کے بن جائیں اللہ آپ کا بن جائے گا، مٹی میں ہاتھ ڈالیں گے اللہ تعالیٰ سونا بنا دے گا۔ کیا ہے عبد الرحمن بن عوف کیا تھے، مکے سے چلے ہجرت کر کے، بہت تاجر تھے، سب کچھ چھوڑ دیا، کافروں نے کہا کچھ بھی نہیں، تم کو نہیں جانے دیں گے، مار دیں گے، ہجرت کرتے ہو یہاں کے کمایا اور یہاں کا پیسہ لے کے جاتے ہو، کہا اچھا میں اگر بتا دوں پیسہ کہاں ہے چھوڑ دو گے، کہاں چھوڑ دیں گے، کہا فلاں جگہ پہ فلاں زمین کھودو، میں نے وہاں پیسہ چھپایا ہوا ہے تو نکال لو جا کے۔ پتا تھا کہ سچ بولتے، چلے گئے، پیسہ سارا نکال لیا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے دیکھا نماز کے بعد
عبد الرحمن بن عوف آئے ہیں. عبد الرحمن کیسے آئے ہو؟ کہا سب کچھ لٹا کے آیا ہوں اللہ کے رسول. بیوی بچے بھی ادھر روک لیے, انہوں نے نہیں دیے. بیوی کے خاندان والوں نے کہا بیوی بھی نہیں, بچہ بھی ادھر روک لیا, کچھ بھی نہیں میرے پاس, مال بھی لے لیا. کہا کوئی مشکل نہیں, ایمان بچا کے آئے ہو تو سب کچھ بچا کے آئے ہو. اللہ اکبر. اور پھر اللہ رب العالمین نے بھائیو اتنی برکت دی ان کو, اتنی برکت دی کہ جب مدینے میں ان کا قافلہ آتا تھا زمین تھر تھراتی تھی. اماں عائشہ کہتی تھی کس کا قافلہ آیا ہے؟ کون آیا ہے؟ کہا عبد الرحمن بن عوف کا قافلہ آیا ہے. تو انہوں نے کوئی حدیث سنائی کہ عبد الرحمن بن عوف اس طرح کر کے جنت میں داخل ہوں گے. کہا یا اماں آئے, کہا آپ نے سنا یہ حدیث؟ انت سمعتی هذا الحدیث؟ نعم. کہا کہ سارا قافلہ اللہ کے راستے میں. اللہ اکبر. سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. تاجر بن گئے تھے, بہت اللہ نے ان کو برکت دی تھی, حالانکہ لٹ پٹ کر آئے تھے, کچھ بھی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایک بھائی کے ساتھ مواخات کرا دی, یہ تیرا بھائی ہے. تو بھائیو جب مواخات کرائی, اس آدمی نے کہا عبد الرحمن بن عوف سے, عبد الرحمن تم مکے سے آئے ہو, تمہاری بیوی بھی چھین لی ہے, مال بھی نہیں ہے, میرے پاس یہ دیکھو اسلام, انما المؤمنون اخوہ. کہا میرے پاس عندی زوجتان یا عبد الرحمن فانظر الیہما ایہما اعجبتک اطلقها واحدہ. یا اللہ هذه مؤاخات الاسلامیہ. دو بیویاں ہیں, تو ان دونوں کو دیکھو, جس کو پسند کرتے ہو اس کو طلاق دیتا ہوں, تم ان سے شادی کر لو, تم میرے بھائی ہو. میرے پاس 2 گھر ہیں, ایک گھر تم کو دیتا ہوں, میرے پاس اتنا مال ہے 2 لاکھ ہے مثلا, 1 لاکھ تم کو دیتا ہوں. کہا بارک اللہ فی اہلک و مالکا, تیرے مال میں اور تیرے اہل میں اللہ برکت دے. دلونی السوق, مجھے بازار دکھا دو, بس بازار دکھاؤ, میں تاجر ہوں, آنا بزنس مین ہوں, مشکل نہیں ہے میرے لیے. چلے گئے, کچھ دنوں کے اندر ماشاءاللہ اللہ نے غنی کر دیا. یہ ہے اللہ پہ توکل کرنا, اللہ سے مانگنا, اللہ کے یہاں بڑی برکت ہے. بھائیوں تو جہالت عام ہو جائے گی, اس جہالت کو ختم کرنا ہے. ہم نے علم کے ذریعے, علم کی روشنی, علم حاصل کرنا ہے. ہمارا نام کیا ہے؟ سب سے پہلی وحی کیا تھی؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق. اقرأ, امت اقرأ ہے لیکن آج اقرأ نہیں ہے, نہیں پڑھتے کتاب. پڑھیں, کتاب پڑھیں, قرآن کا ترجمہ پڑھیں, احادیث مبارک پڑھیں, فقہ کی کتابیں پڑھیں, کوئی مشکل نہیں ہے. کتنا پیسہ آپ خرچ کرتے ہیں دنیا کے لیے, اس آخرت کے لیے, جنت کے لیے نہیں خرچ کرتے. اپنے بچوں کو پڑھائیں, خود بھی پڑھیں, نیت کریں. کم از کم یہ دیکھیے, یہ قرآن پاک مترجم سعودیہ سے چھپا ہوا, بہت زبردست, اس کو پڑھیے تو صحیح, بازار سے خریدیے. ریاض الصالحین مترجم, بلوغ المرام مترجم شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی, مکتبہ دارالسلام سے اس کا پورا ایک سیٹ ملتا ہے, آپ لے لیجئے. منہاج المسلم ابو بکر الجزائری حفظہ اللہ کی, یہ ساری کتابیں اس کے اندر موجود ہیں. کتاب التوحید محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی, وہ سب اس کے اندر موجود ہیں. یہ کتابیں مکتبہ اردو میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے, اسلامی مکتبہ کے نام سے ہے. یہ خریدیے, خود بھی پڑھیے, اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے, علم کو پھیلائیے. ٹھیک ہے, جہالت کو ختم کیجیے. وَيَكْثُرْ الزِّنَا, زنا عام ہو جائے گا, نسأل اللہ العافیہ, ایسے عام ہو چکا ہے. وَيَكْثُرْ شُرْبَ الْخَمْرِ, شراب پینی عام ہو جائے گی, لوگ کم ہو جائیں گے. وَيَقِلُّ الرِّجَالِ, لوگ کم ہو جائیں. کیسے؟ بسبب حروب, قتل. اب دیکھیے سوریا میں کتنے مار دیے, کتنے لوگ جنگ عظیم میں مارے گئے, جنگ دوم میں مارے گئے, اور جو جنگیں ہوتی ہیں کتنا مارا گیا. افغانستان میں مارا گیا, عراق کے اندر کتنا مارا گیا, ہجرتیں ہو رہی ہیں. کتنا, جب مشرقی پاکستان بنا تھا کتنے لوگ مرے تھے وہاں پر. کتنا ہجرت کے ٹائم جب پاکستان بنا تھا, ٹوٹا تھا, تو کتنے لوگ ہندوستان کے اندر قتل کیے گئے تھے مسلمان. قتل, بہت زیادہ قتل ہوگا. تو اس کی وجہ سے پھر کیا ہوگا, مرد کم ہو جائیں گے, اور بہت زیادہ عورتیں ہو جائیں گی. یہاں تک کہ
جب بہت جنگیں ہوں گی، اللہ علمان الحفیظ، اگر تیسری جنگ ہوئی، اب ایسے ایٹم بم ہیں کہ اس سے بہت زیادہ طاقتور جو ہیروشیما میں اور ناگاسا میں گرائے گئے تھے، اس سے بھی بہت زیادہ طاقتور ہے. علمان الحفیظ کیا بنے گا عالم کا؟ تو فرمایا 50 عورتوں کے اوپر. اور بھائیو جو رسول اللہ فرما رہے ہیں، کتنی باتیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی ہیں، ہوتے ہوئے دیکھی ہیں. 50 عورتوں کے اوپر ایک قیم ہوگا، ایک ان کا نگہبان ہوگا، بس سب مر چکے ہوں گے. ایسا ہوگا، نسأل اللہ العافیہ. بخاری کی روایت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، من اشراط الساعۃ ان یظہر الزنا، زنا پھیل جائے گا. بھائیو یہ نشانی آپ دیکھیے، جگہ جگہ بدکاری کے اڈے قائم ہو چکے ہیں. معمولی معاوضے پر حوا کی بیٹیاں اپنی عصمت فروخت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. غیر مسلم ہی نہیں، مسلم ممالک میں بھی یہ مہلک مرض وبا کی طرح پھیل چکا ہے. بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹل، وہاں شراب کی طرح زناکاری بھی معمولی بات ہے. نسأل اللہ العافیہ. اسلامی ممالک میں، کافروں کو تو چھوڑیے، فرانس کو چھوڑیے، امریکہ کو چھوڑیے، اسلامی ممالک کے اندر بھی ہو رہا ہے. نبی نے سچ نہیں فرمایا؟ پھر جو کہا وہ ہو رہا ہے. حالانکہ شریعت اسلامیہ میں یہ کبیرہ گناہ ہے جس کی حد زبردست ہے. اگر کنوارا غیر شادی شدہ کرے تو اس کو 100 درے لگانا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون. الزانیۃ والزانی فاجلدوهن 100 جلدہ، فاجلدوهما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ. زانی عورت ہو یا مرد ہو اگر زنا کرے تو اس کو 100 درے لگاؤ. یہ غیر شادی شدہ کنوارے کے لیے حکم ہے. اور اگر شادی شدہ کرے، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، شادی شدہ مرد اور عورت اگر کرے ان کو فرجموہما، ان کو رجم کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں رجم کیا. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. فحاشی کے قریب بھی مت جانا، زنا کے قریب بھی مت جانا، یہ بہت برا راستہ ہے. ساء سبیلا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اس کے کرنے والے کو جو شادی شدہ ہو اس کو زمین دھرتی پر زندے کے رہنے کا بھی حق نہیں ہے. اگر 4 گواہ آ جائیں، 4 گواہ گواہی دے دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اسلمی کو، ایک آدمی تھے، صحابی تھے، ان سے ہو گیا تھا، ان کو سنسار کروایا. غامدیہ کی ایک عورت تھی، اس کے ساتھ بھی زنا، اس سے بھی زنا ہو گیا تھا. آئی، طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے. پھر اس کے بعد آپ نے کہا، بھئی تم تو ابھی حبلہ ہو، جاؤ چلی جائی. وہ پھر آئی، جب بعد وضع حمل کے بعد آئی، اللہ کے رسول طہرنی، آپ نے کہا جاؤ اس کو دودھ پلاؤ، ارضعی ارضعی. وہ چلی گئی. پھر اس کے بعد لے کر آئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سالوں کے بعد اس کو گناہ کا احساس اس کو زندہ نہیں رہنے دے رہا تھا. وہ آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا صحابہ کہ جاؤ اس کے جا کر سنسار کر دو. خود اس نے اعتراف کیا، پولیس نہیں بھیجی تھی، بلایا نہیں تھا، اس کا اعتراف تھا. بھائیو جو لوگ یہ کرتے ہیں سوچیں کہ قیامت کے دن کیا بنے گا، قبر میں کیا بنے گا. اسی لیے توبہ کرنی ہے. قرآن پاک میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا.
عباد الرحمن کی صفات بیان ہو رہی ہے. عباد الرحمن اللہ کے بندے، وعباد الرحمن لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارتے، ایک اللہ کو پکارتے ہیں، ایک اللہ کو پکارتے ہیں. ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ، اور کسی نفس کو قتل نہیں کرتے، قاتل نہیں ہیں مگر حق کے ساتھ. ولا يزنون، عباد الرحمن زنا نہیں کرتے. بھائیو زنا سے بچو، اس کے قرب سے بچو، ایسی چیزوں سے بچو جس سے یہ زنا ہو جاتا ہے. تعلقات ٹیلی فون پہ ہوں، کسی طریقے سے بھی ہوں، اکیلے بیٹھنا، ان کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ بیٹھنا، اکیلے تعلقات قائم کرنا، گندی فلمیں دیکھنا، گندے لٹریچر کو پڑھنا اور دیکھنا، یہ سب چیزیں قرب کر دیتی ہیں زنا کا. ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. زنا نہیں کرتے، اور جو ایسا کرے گا یضاعف له العذاب، اللہ اس کے عذاب ڈبل ٹبل کرے گا، مشرک کا، قاتل کا، زانی کا. الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تم کو نہ بتاؤں؟ آپ نے فرمایا ایک جگہ سبع الموبقات، 7 بڑے گناہوں سے بچو، الشرک والسحر والقتل اور وتولی یوم الزحف واکل الربا وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. اور دوسری جگہ آپ نے زنا کے بارے میں لایا. بھائیو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، ڈبل ٹبل عذاب کر دے گا ایسے لوگوں کا. ویخلد فیہ مہانا، اور ذلیل ہو کر جہنم میں پڑے رہیں گے، ذلیل ہو کر پڑے رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے، دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں وہ پتیلے کے اندر ہیں، دیگ کے اندر ہیں، ننگی عورتیں، ننگے مرد، عریاں، عورات، نساء و رجال، شبہ القدر، نیچے آگ جل رہی ہے، پتیلا ہے، خود سوچئے اس کے اندر وہ پڑے ہوں گے، اور جب نیچے سے لہب زیادہ ہوتی ہے تو وہ پھر باہر ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لگتا بھی گر جائیں گے. جوش آتا ہے نا جیسے پتیلے کو، اس طرح وہ آدمی ادھر سے مرد، عورتیں، وہ جوش کے ساتھ ابھی گر جائیں گے، پھر وہ آگ کم ہوتی تو اندر چلے آ، جل رہے ہیں، پتیلے کے اندر بھن رہے ہیں، روسٹ ہو رہے ہیں. نسأل اللہ العافیہ، اللہ مجھے بھی آپ کو سب کو بچا کے رکھنا، آمین یا رب العالمین. آگے کیا فرمایا؟ سورۃ فرقان، کبھی گھر میں جا کے پڑھنا. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. الا من تاب، جو توبہ کر لے، توبہ پکی توبہ، توبۃ نصوح کر لے، وآمن وعمل عملا صالحا، اللہ پر اچھا ایمان لے آئے، پکا ایمان، اور عمل صالح شروع کر دے، اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے، استغفار کرے، اور اچھے عمل شروع کر دے، ایمان لے آئے، اچھے عمل شروع کر دے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ بِشَارَ لَهُمْ، اللہ يُبَدِّل لَهُمْ سیئات حسنات، ان کے گناہوں کو نیکی سے بدل کر دے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. خوشخبری ہے بھائیو، خوشخبری، گناہوں کو نیکی سے بدل دے گا توبے کی وجہ سے، اللہ معاف کر دے گا. پکی توبہ کیجیے، ہم سب پکی توبہ کریں. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو پکی توبہ کرو، توبہ کرو اللہ کی طرف سب کے سب. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ جمیعا. اور پھر آگے فرمایا ومن تاب وعمل صالحا فانہ یتوب الی اللہ متابا. بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. تو بھائیو آج اسی پہ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ یہ جو نشانیاں بیان ہوئی ہیں اس میں زنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن سے اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہوا ہے تو پکی توبہ کرے، معافی مانگے. پکی توبہ بھائیو یہی ہوتی ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا ارادہ.
अल्लाह पे नादिम, 4 शुरूत हैं तौबा के, अपने गुनाह पे नादिम होना और पक्का और उस गुनाह को छोड़ देना, उसको छोड़ देना और आइंदा ना करने का पक्का इरादा करना और अल्लाह से माफ़ी मांगना, अल्लाह से माफ़ी मांगना। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा, अल्लाह हमें हिदायत अता फरमा। ए रब्बुल आलमीन अपने प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना आला और अरफा दुरूद सलाम नाजिल फरमा। ए रब्बुल आलमीन इस्लामिया उम्मत इस्लामिया की हिफाजत फरमा, उनको तरक्की नसीब फरमा, उनके खिलाफ जितनी भी साजिशें हो रही हैं काफिरों की और मुनाफिकीन की, ए रब्बुल आलमीन उन साजिशों को नाकाम फरमा। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अदिल्ल शिर्क वल मुशरिकीन, अल्लाहुम्मा दम्मिर अअदा अद्दीन वजअल हाज़ल बलदा आमिनन मुतमइन्नन सखाअन रखाअन व साइर बिलादिल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा फ़र्ज हम्मल महमूमीन व नफ़्फ़िस कर्बल मकरूबीन वक़्दि द्दैन अनिल मदीनीन वश्फ़ि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा मन अरादा बिना वलिल इस्लामी वल मुस्लिमीन कैदन फजअल कैदहु फ़ी नहरिह व अशग़िलहु फ़ी नफ़्सिह वजअल तदबीरहु दमारह या क़विय्यु या अज़ीज़। अल्लाहुम्मा अलैका बिताग़ियति श्याम व अअवानहु व जुनूदह। अल्लाहुम्मा अलैका बिताग़ियतिल इराक़ व अअवानहु व जुनूदह। अल्लाहुम्मा अलैका बिताग़ियत रूसिया व अअवानहु व जुनूदह। अल्लाहुम्मा अलैका बिताग़ियतिल यहूदी वल मजूसी। अल्लाहुम्मा अलैका बिसाइरित तुग़ाति वल मुफ़्सिदीन। अल्लाहुम्मा अहसिहिम अददा वक़्तुलहुम बददा वला तुग़ादिर मिनहुम अहदा। इबादल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यअदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर व क़ूमू इलस्सलाह।